بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى الجود والكرم وعلى الكرام اجمعين وبارك وسلم ابدا. میرے خیال میں ایک چوتھائی مجمع نے درود شریف پڑھا ہے اور باقی ہے. میرے کہیں اتنی بہت بخیلی نہیں ہونی چاہیے. کم از کم درود شریف پڑھ کو دل لگا کے پڑھنا چاہیے. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى الجود والكرم وعلى الكرام اجمعين وبارك وسلم ابدا. کم سے کم اتنی آواز تو اٹھنی چاہیے نا جتنی آواز عام طور پر جب حافظ صاحب کھڑے ہوتے ہیں کچھ کہنے کے لیے تو ادھر پیچھے سے جتنی آوازیں آتی رہتی ہیں. جیسے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد نہیں یہ مچھلی بازار ہے. تو اگر اس وقت آپ بول سکتے ہو اور آپ کی آوازیں نکل سکتی ہیں تو کیا رسول ہی کے نام پر اس طریقے سے اب خاموشی ہوگی؟ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى الجود والكرم وعلى الكرام اجمعين وبارك وسلم ابدا. گفتگو آ گئی ہے تو اب بات شروع کرنے سے پہلے ایک چیز بتاتا چلوں. میرے عزیزوں ایک بات ہمیشہ یاد رکھو, یہ جو اینٹیں اور پتھر کی چہار دیواری ہے نا جسے تم کہتے ہو مسجد ہے, اسے اللہ کا گھر تو سمجھتے ہو نا. یاد رکھو اس چہار دیواری کے اندر فضول باتیں کرنا کتنا مضر ہے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ انسان کی نیکیوں کو یہ فضول باتیں مسجد میں کرنا جو ہے یہ انسان کی نیکی کو اس طریقے سے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے. دن بھر روزہ رکھے ہوئے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں اور خوش ہیں کہ ہم نے بہت بڑی نیکی کما لی ہے, اور مسجد میں آگے چند لمحے میں سب ضائع کر دیتے ہیں. یہ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, آئندہ یاد رکھو مسجد میں اور مسجد کو مسجد سمجھ کے آیا کرو. حضرت سیدنا علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ جب وہ مسجد میں جانے کے لیے تیار ہوتے تھے تو اسی وقت سے ان کے ہاتھ پاؤں میں لرزہ پیدا ہو جاتا تھا, چہرے کا رنگ فب پڑ جاتا تھا, پیلا ہو جاتا تھا. کسی نے پوچھا کہ حضور
ایک بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، آپ کی شجاعت اور آپ کی بہادری اور آپ کی ہمت کی تو لوگ قسمیں کھاتے ہیں۔ یہ کیا بات ہے کہ جہاں اذان کا وقت ہوا، جہاں اذان کی آواز آئی اور آپ کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا، آپ کا بدن کانپنے لگا، آپ پر لرزہ طاری ہو گیا، تو آپ نے فرمایا کہ سنو، ہر میدان میں بہادری اپنی جگہ ہے، شجاعت اپنی جگہ ہے، لیکن یہ وہ دربار ہے، یہ اس احکم الحاکمین کا دربار ہے کہ وہاں اگر کسی قسم کی کوئی لغزش ہو جائے تو کہیں کوئی سنوائی نہیں ہوگی۔ اس لیے میں اس دربار میں جانے سے گھبراتا ہوں اور میرا بدن لرز اٹھتا ہے۔ تو خیر اگر ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تو کم سے کم اپنے آپ کو سنبھالے تو رہ سکتے ہیں۔ آئندہ سے خیال رکھیے، مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا، فضول باتیں کرنا، ہنسی مذاق کرنا، یہ نہ صرف یہ کہ اس دربار کی بے ادبی ہے، بلکہ خود اپنی بھی سب سے بڑی محرومی یہ ہے کہ ہمارے سارے اعمال اکارت جا رہے ہیں۔ درود پڑھ لیجیے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین وبارک وسلم ابدا۔ معاف کیجیے گا، وہ بدقسمتی سے آج ہی میری صحت کی زیادہ ہی گڑبڑ ہے اور نادر شاہی حکم ہو گیا تھا تو میں حاضر ہو گیا چند منٹ کے لیے۔ اپنے دین اپنے شریعت کی طرف لوٹ چلیں، اپنے دین اپنی شریعت کی طرف لوٹ چلیں، مرکز حق و صداقت کی طرف لوٹ چلیں۔ اپنے دین اپنی شریعت کی طرف لوٹ چلیں، مرکز حق و صداقت کی طرف لوٹ چلیں، نہیں ملنے کی کہیں کفر و دلالت سے امان، کہیں ملنے کی نہیں کفر و دلالت سے امان، آؤ دربار رسالت کی طرف لوٹ چلیں، آؤ دربار رسالت کی طرف لوٹ چلیں۔ عزیزان گرامی، آج کے اس بحرانی دور میں جبکہ ہم ہر جہاں جانب سے مصائب و آلام کا شکار ہیں اور انتہائی جان گزر آلات سے ہم گزر رہے ہیں، ایسی صورت میں میرا صرف ایک پیغام ہوتا ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ اب میں نے تقریر کرنا چھوڑ دی ہے اور صرف جب موقع ملتا ہے آپ سے ہم کلام ہونے کا تو کچھ وہی ضروری بات ہے جسے میں سمجھتا ہوں کہ میری قوم کو ان باتوں سے واقف ہونا بہت ضروری ہے۔ میں وہی چند باتیں عرض آپ سے آج بھی کروں گا اور آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ آپ کو پہلے ہی بتایا جا چکا ہے کہ اصل پروگرام اور اصل تقریر ہونے والی ہے وہ انشاءاللہ العزیز اس رمضان المبارک کے فضائل اور شب قدر کے فضائل اور دیگر فضائل پر وہ سیراسی گفتگو ہو سکے گی۔ میری صحت اگر اجازت دیتی تو میں خود بھی انشاءاللہ العزیز آپ کا ساتھ دیتا، لیکن مجبوری ہے۔ سب سے ضروری چیز جو ہمیں سمجھنی ہے، اور بالخصوص ویسے تو ہمیشہ اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، آج کے دور میں اور اس ماحول میں بہت زیادہ ضروری ہو گیا، وہ کیا؟ ہم اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ ہم نے
اپنی طرف سے غفلت برت لی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم دنیا کی ٹھوکروں میں آ گئے ہیں۔ اور مختلف حیثیتیں ہوتی ہیں انسانوں کی۔ ایک ایسا انسان جو باوقار ہو، باعزت ہو، ذہین ہو، اگر اسے کوئی آدمی اپنے اشاروں پر نچانا چاہے، اپنے ہر اشارے پر وہ چاہے کہ اٹھتا بیٹھتا رہے، تو میرے خیال میں کوئی بھی باعزت اور باوقار انسان جو ہوگا وہ اسے گوارا نہیں کرے۔ عزت نفس بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا۔ یہ کیا بات رہی کہ ایک آدمی نے کہا صاحب اٹھ کے کھڑے ہو جائیے تو آپ کھڑے ہو گئے، اس نے کہا بیٹھ جائیے تو بیٹھ گئے، اس نے کہا چل پڑیے تو چل پڑے، اس نے کہا کہ سو رہی ہے تو سو رہے، اس نے کہا یہ کام کرو کر بیٹھے، چھوڑ دو چھوڑ دیا۔ یہ بھی کوئی بات نہیں۔ ایسا انسان زندگی میں کسی مرحلے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور ایسے انسان کو ہر آدمی اپنا کھلونا سمجھتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو ہمارے اندر سے گم ہو چکی ہے، جس کی بنا پر آج دنیا کی ساری قوموں نے ہمیں فٹ بال کی حیثیت دے رکھی ہے اور ہمیں اپنے ہاتھوں کا کھلونا بنا رکھا ہے۔ جو جدھر چاہتا ہے ادھر موڑ دیتا ہے، جو جب چاہتا ہے کر لیتا ہے۔ ہاں حضور یہ بھی ٹھیک ہے، اچھا یہ مت ہاں حضور ٹھیک ہے بالکل، اچھا یہاں بیٹھ جاؤ ٹھیک ہے کوشش کر رہے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یا سنو، پہلے اپنے کو پہچانو، آپ کی حیثیت کیا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پہاڑ پر بیٹھے ہوئے کچھ کر رہے تھے۔ وہ اپنے فقیر آدمی اپنے دھن میں مست تھے، اتنی میں دو چار آدمی ادھر سے گزرے، جان پہچانتے پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا ابراہیم یہاں کیا کر رہے ہیں یار؟ انہوں نے کہا میں کچھ نہیں، بس اللہ اللہ کر رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں۔ ان کا حضور ایک مسئلہ بتا دیجیے۔ مسئلہ تو آپ لوگ بھی بہت پوچھتے ہیں نا، چلتے پھرتے مولانا صاحب کو فوراً پکڑ لیتے ہیں، مولانا صاحب ایک مسئلہ بتا دیجیے، مفتی صاحب بس ایک مسئلہ ذرا بتا دیجیے۔ یہ کوئی قدر ہی نہیں رہی کہ یہ مسئلہ کچھ نہیں کیا۔ جہاں جب بازار میں کھڑے ہیں حضرت ایک مسئلہ بتا دیجیے، دکان پہ کھڑے ہیں ملاقات ہو گئی ہے مسئلہ، سوچتے ہیں کہ چلو یار وقت غنیمت ہے مل گیا ہے، ورنہ مسئلے کے لیے کون وقت نکالتا ہے؟ اس کے لیے تھوڑی نا ہم وقت نکال کے مفتی صاحب کو جائیں گے، ارے مفتی صاحب خود ہی مل گئے تو چلو پوچھ لیا صاحب حضور ایک بات بتائیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے ایمان کی تشریح فرمائی تو کہتے ہیں کہ اچھا تو ایمان جو ہے جس کے اندر ہوگا وہ مومن ہوتا ہے، تو مومن کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ ایک صاحب ایمان کی حیثیت کیا ہے؟ تو آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا مومن دراصل اسے کہتے ہیں، مومن وہ ہوتا ہے کہ اگر وہ پہاڑ سے بھی کہہ دے کہ ایک پہاڑ چل تو وہ چلنے لگے گا۔ یہ جملہ انہوں نے ادا فرمایا اور ان کو بتایا، ایمان کا مطلب سمجھایا کہ ایمان وہ قوت ہے کہ جس میں یہ سما جاتی ہے مومن کے اندر، تو مومن جب یہ کہتا ہے کسی سے پہاڑ سے بھی کہتے کہ پہاڑ چل تو وہ چل پڑتا ہے۔ یہ وہ سمجھا رہے تھے اور پہاڑ ہلنا شروع کیا اور کھسکنا لگا، تو آپ نے پاؤں سے ٹھوکر ماری اور ارشاد فرمایا ابے ٹھہر، ابھی میں نے تجھے چلنے کا حکم نہیں دیا ہے، میں تو ان کو مطلب سمجھا رہا ہوں ایمان کا، ابھی تو میں ان کو ایمان کا مطلب سمجھا رہا ہوں، مومن کا مقام بتا رہا ہوں، اور تو ابھی سے چلنے لگا ہے۔ یہ ہے مومن کی حیثیت جسے ہم نے کھو دی ہے۔
اب آپ یقیناً آپ کے دل میں یہ بات ہے کہ ہر آدمی ابراہیم ادھم تھوڑی نہ ہوگا. ہم یہ نہیں کہتے کہ سب ابراہیم ادھم ہو جائیں، لیکن یہ ضرور ہم کہتے ہیں کہ صحیح معنوں میں ایمان کی طاقت جس کے دل میں آ جائے گی، دنیا کی کوئی طاقت اس کے سامنے ٹک نہ سکے گی. نگاہ مرد مومن کے اشارے پلٹ دیتے ہیں تقدیروں کے پاسے. ایک مرد مومن اگر سچا مومن ہے تو جدھر نگاہ اٹھا دیتا ہے ساری کائنات اس کے قدموں پر جھک پڑتی ہے. آج ہم کیوں سب ہر جگہ جھکے پھرتے ہیں؟ ہمیں اس کا جائزہ لینا چاہیے، ہمیں اپنی تلاش کرنی چاہیے. کچھ کمی ہے ہمارے اندر. ابھی ایک بات آ گئی ہے، کل رات ہی کہیں میں تقریر کر رہا تھا. اب دیکھو میں نے قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے، ترجمہ یہ ہے کہ بے شک پروردگار عالم نے مومنین کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو خرید لیا ہے. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے بدلے میں. اب آپ غور فرمائیں، ایک چیز بک رہی ہے، اس کی قیمت جو ہوگی وہ بیچنے والے کی ہوگی، مالک وہی ہوگا. خریدار جو ہے وہ تو شے کا مالک ہو گیا، لیکن بیچنے والا جو ہے وہ قیمت کا مالک ہو گیا. ہوا کہ نہیں آپ بول دے رہے ہیں، آپ لوگ سمجھ نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ایک چیز ہم نے بیچی ہے کسی کے ہاتھوں، تو اس چیز کو جو ہم نے بیچا ہے وہ تو خریدار مالک ہو گیا ہے، لیکن اس نے جو قیمت ادا کی ہے اس کا میں مالک ہو گیا ہے کہ نہیں؟ اپنی ملکیت بھیک میں نہیں مانگی جاتی کبھی، اسے یاد رکھو. اگر اپنی ملکیت ہے تو اسے بھیک میں کائیں کو مانگ رہے ہو یار؟ ذرا مفتی صاحب سے معذرت کے ساتھ، یہ تو اپنی فتویٰ میں لگائیں، مگر میں ایک جرات کر رہا ہوں. لوگ جنت کے لیے دعائیں تو کرتے ہیں نا، جنت کے لیے گڑگڑاتے ہو کہ نہیں گڑگڑاتے؟ بولو نا، ہے نا؟ خواہش تو سب کی ہے نا. ہمیشہ ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہمیں جنت عطا فرما دے. اور میں کہا کرتا ہوں کہ جنت جب ہماری ہے ہی ہے تو مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ دوسری پڑھ لیجیے. یہ ہم سماعت فرمائیں کہ ایک گاڑی ہے مفتی صاحب کے گھر کے سامنے کھڑی ہے، رجسٹریشن نمبر ہے PL02 VME، اور اس وہاں اس کی وین کھڑی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 5 منٹ کے اندر وہ گاڑی اگر موو نہ کی گئی تو وہ اٹھا کر لے جائیں گے. جس صاحب کی یہ گاڑی ہے تو وہاں سے موو کر دیں. دوسری پڑھ لیجیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وشفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ الکرام اجمعین وبارک وسلم ابدا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جنت تو ہماری جانوں اور ہمارے مال کے بدلے میں پروردگار عالم نے پہلے ہی حوالے کر دی ہے، پھر مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں، ایک کچھ دال میں کالا معلوم ہوتا ہے. اب اس کے بعد بھی جو مانتا ہے نا تو معلوم ہوتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ کچھ کمزوری میرے خرید و فروخت میں ضرور ہو گئی ہے میری طرف سے. تو اگر میرے بھائی اگر یہ احساس ہے کہ ہمارے ایمان میں کچھ کمزوری ہے تو اسے دور نہ کرو. آپ کو جب پتہ لگ جاتا ہے کہ مجھے بیماری ہے تو علاج کی فکر آپ کرتے ہیں، اور جب یہ پتہ لگ گیا آپ کو کہ یقیناً ہمارے اندر کوئی کمی ہے، جب ہی ہمارا ضمیر بار بار پکارا ہے پروردگار ہمیں جنت عطا، ہم کہتے ہیں کہ اگر اپنے آپ کو اس کا حل بنا لو تو مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ اپنے آپ کو اس کا اہل بناؤ تو صحیح. اور اس کا اہل بننے کے لیے جانتے ہیں کیا ہے؟
ایک مرد مومن کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگی کے ہر شعبے کو اللہ اور رسول کی مرضی کے حوالے کر دے. صرف اتنی بات کرنی ہے اسے. اور جب ہم اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر دیں گے تو اس نے جو وعدہ کیا ہے وہ تو ہمارے حوالے ہے ہی, مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. یہی وہ فلسفہ ہے کہ جب ہم کبھی کتاب میں پڑھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پائے کی ولیہ گزری ہیں. کہتے ہیں کہ ایک روز کسی نے دیکھا کہ ہاتھ میں لکڑی ہے اور ایک لوٹا پانی لیے ہوئے اور چلی جا رہی ہے, وہ بڑے جلال میں ہے. کسی نے پوچھا حضور یہ کیا ماجرا ہے, یہ آپ کا اندازہ نہیں سمجھا رہا. کہ نہیں, آج مجھے چھوڑ دو, میں آج جنت میں آگ لگا دوں گی اور جہنم کو بجھا دوں گی. آج میں جنت کو آگ لگا دوں گی اور جہنم کو سرد کر دوں گی, بجھا دوں گی. کیوں, آخر کیوں اتنا جلال آیا آپ کو؟ مگر میرے رب کی عبادت لوگ جنت کی لالچ میں کیا کرتے ہیں. میرے رب کی عبادت لوگ دوزخ کے ڈر سے کیا کرتے ہیں. نہ جنت رہے گی نہ دوزخ رہے گی. اس وقت جو عبادت کرے گا صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے گا اور وہی عبادت کامیاب ہوگا. تو وہ واقعتاً وہ جنت کو آگ لگانے اور جہنم کو سرد کرنے نہیں جا رہی تھی, وہ اس فلسفے کو سمجھانے جا رہی تھی کہ عبادت کسی حرص و ہوس کے ساتھ نہیں کی جا سکتی, کسی لالچ میں نہیں کی جا سکتی. اگر لالچ شامل ہو گیا اور اگر اپنی خواہش اس میں شامل ہو گئی تو پھر وہ عبادت نہیں رہ جائے گی. عبادت تو خالص اللہ کی رضا کا نام ہے. سبحان اللہ. صرف رضا الہی کا حصول, اسی کا نام عبادت ہے. کل بھی میں نے اس پر بہت تفصیلی گفتگو کی تھی کہ عبادت کے بارے میں لوگ الجھے ہوئے رہتے ہیں. آج کل ٹیلی ویژن پر بھی بڑے بڑے دانشور آتے ہیں اور عبادت کا مطلب لوگوں کو سمجھاتے ہیں, اور سارا پروگرام سننے کے بعد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت خود ہی نہیں سمجھا رہے. گھنٹہ بھر لوگوں کی سما خراشی کرنے کے بعد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ نے کچھ سمجھا ہی نہیں ہے, دوسروں کو کیا سمجھائیں گے. عبادت کیا ہے؟ نماز پڑھنا؟ جی نہیں, نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے. روزہ رکھنا عبادت؟ جی نہیں, یہ بھی عبادت نہیں ہے. حج کرنا عبادت ہے؟ یہ بھی عبادت نہیں ہے. یہ ساری چیزیں عبادت نہیں ہیں. عبادت کے حصول کا ذریعہ ہے یہ منزل نہیں ہے, منزل کا راستہ ہے. نماز سے مقصود کیا ہے؟ روزہ سے مقصود کیا ہے؟ حج کرنے کا مقصد کیا ہے؟ زکات دینے کا مقصد کیا ہے؟ یا دوسری اور بھی جو آپ سمجھتے ہیں نیکیاں کرتے ہیں, ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد ہوتا ہے اللہ کو راضی کرنا. صرف ایک مقصد ہوتا ہے. نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ راضی ہو, روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ اور رسول راضی ہو, زکات اس لیے دیتے ہیں کہ وہ راضی ہو. اگر ہماری نماز سے اللہ کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی تو وہ نماز منہ پہ مار دی جائے گی. پتا چلا کہ یہ نماز کوئی حیثیت نہیں رکھتی اگر رضا الہی کا حصول نہ ہو سکے. ایسے ہی آپ ساری عبادتوں کو لے لیجیے, جتنی عبادتیں ہیں وہ سب وسیلہ ہے اصل عبادت کا. اصل عبادت نام ہے پروردگار عالم کی رضا کا. جب اور جس طرح اور جس حیثیت سے بھی اللہ کی رضا حاصل ہو جائے وہی حیثیت عبادت ہے, وہی راستہ عبادت ہے, وہی طریقہ عبادت ہے. اسی لیے تو کہا جاتا ہے یا بہت ساری غلطیاں, بہت سارے جرائم بہتر ہوتے ہیں بہت ساری نیکیوں سے. وہ کیسے؟ وہ جرم اور وہ غلطی اور وہ
گناہ کہ جس کے بعد انسان کے اندر ندامت پیدا ہو جائے اور اس کے دل کے اندر سوز پیدا ہو جائے، درد پیدا ہو جائے اور تڑپ پیدا ہو جائے اور توبہ کر کے اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ کے قریب ہو جائے، تو وہ برائی اس نیکی سے اچھی ہے جس نیکی کے کرنے کے بعد اندر غرور پیدا ہو جائے، تکبر پیدا ہو جائے۔ 2 رکعت نماز پڑھی تو آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، باعزید گستاخی ہو گئے ہیں، دیکھیں کہیں وہی تو نہیں آ رہی تھی تماشا۔ ارے ہم کیا، ہمارا سجدہ کیا ہے؟ لیکن کتنے لوگوں کو میں نے سنا ہے ڈنکے کی چوٹ پہ دے میں نے 7 حج کیے ہیں، تو کیا جانا ہے؟ کوئی کہتا ہے کعبے کی چھت پہ نماز پڑھی ہے، کوئی کہتا ہے کعبے کے اندر جا کے نماز پڑھی ہے۔ ابے کعبے کے اندر تو بدھ بھی 360 تھے نا، تم نے چند منٹ گزارے ہیں کعبے کے اندر، انہوں نے ہزاروں برس گزارے تھے، کیا جواب دو گے؟ کعبے کے اندر باہر ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کعبے والے کو راضی کر لو تو سمجھ لو بیڑا پار ہے۔ اس لیے میرے بھائی میں صرف یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے عمل و کردار پر۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں مغرور نہیں ہونا چاہیے، دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی حیثیت کو پہچاننا چاہیے۔ ایک بات اور بھی سمجھ آتی، ہمارے مسلمانوں میں ایک بڑی بیماری آج کل پیدا ہو گئی اور وہ ہر جگہ تقریباً ہے، اللہ رحم کرے، اور کوشش تو کی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری قوم کو اس سے بچائے۔ اسلام کو لوگوں نے ایک رسم سمجھ لیا، نماز پڑھتے رہو، روزہ رکھتے رہو، حج کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو تو بس ٹھیک ہے مسلمان ہیں، اس کے بعد کچھ بھی کرتے رہے آپ سے مطلب یہ مولانا آپ کاہے کو ہمارے پیچھے پڑے ہیں؟ نماز تو ہم پڑھ لیتے ہیں نا، روزہ رکھ لیتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دے دیتے ہیں نا، تلاوت بھی کر لیتے ہیں، پھر آپ ہمارے پیچھے کاہے کو پڑے ہیں؟ اور کون سا اسلام آپ چاہتے ہیں؟ اصل میں ہماری قوم بڑی بھولی ہے، اس نے سمجھا ہے کہ اسلام یہی اتنا ہے، حالانکہ یہ اسلام نہیں ہے، اسلام کا ایک حصہ ہے، یا یوں کہہ لو جیسے کہ حدیث میں ہے کہ اسلام کی بنیاد اس پر ہے، تو خالی بنیاد ہی پورا گھر نہیں ہوتا، اس کے ساتھ اور بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا۔ تو یہ چیزیں جو آپ کر رہے ہیں بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اتنی تو توفیق دی ہے کہ کم سے کم دن میں 5 مرتبہ اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ ابھی اتنا تو ایمان کی رمق باقی رہ گئی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہمارا رویہ ہے وہ انتہائی خطرناک ہے، جو صرف نہ ہمارے لیے بلکہ ہماری آل و اولاد کے لیے بھی ہم سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اور طرح طرح کی ذہنیت آ رہی، پتہ نہیں آپ نے کبھی خیال کیا نہیں، ایک ذہنیت پورے برطانیہ میں یہ ہماری قوم کے اندر پیدا ہو گئی ہے کہ نماز میں بھی فرض نماز ہے، یہ تو ٹھیک سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے فرض کیا پڑھی، سنت و نفل کیا چاہیے، لہذا سنت و نفل نہیں پڑھنی چاہیے۔ ایک بات میں بتا دوں کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں اسے آپ ذہن میں رکھیے، یہ ایسی آواز اٹھ چکی ہے کہ یہ ذہن آہستہ آہستہ ہمارے بچوں اور نوجوانوں کو دور لے جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ کامیاب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، وہ اپنی جگہ ہے۔ مشکل یہ ہے کہ ہمارے اپنے ہی ہمارے دیواروں میں نقب لگا رہے ہیں، ورنہ یہ ذہنیت کی بتائی کہ آپ بوڑھے بوڑھے لوگ جو بیٹھے کبھی پاکستان میں یا ہندوستان میں آپ نے سنا تھا اس قسم کی بات؟ اور دوسرا مسئلہ اور ایک چل رہا ہے، بڑے دنوں میں رمضان کی تحدی کرنی ہے، کتنے وقت تک روزہ رکھا جائے۔ یہ چند مسائل ہیں جو انڈر گراؤنڈ چل رہے ہیں میرے دوست اور میرے نوجوانوں، ہوش میں رہنا، کبھی بھی اس بات کی طرف تمہیں مائل نہیں ہونا ہوگا۔
اللہ اور رسول کی جانب سے جو حکم ہو گیا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ جو مان لیا ہم نے مان لیا، اس میں کوئی چیز کی ملاوٹ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو روزہ نماز اپنی جگہ کرتے رہو، باقی غیروں کی تہذیب اگر سر سے پیر تک بھی اپنا لیا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن انہیں نہیں معلوم کہ وہی تہذیب آہستہ آہستہ آپ کو تو نہ صحیح مگر آپ کی اولاد کو یقیناً ختم کر دے گی۔ آپ کے سامنے صرف آپ کو اپنا مستقبل ہے، ہمارے سامنے آپ کی اولاد کا مستقبل ہے۔ چند برس کے بعد ان کا کیا ہوگا؟ کبھی ٹھنڈے دل سے میرے دوستو، جب سونے کے لیے تم بیڈ پہ جاتے ہو تو ایک تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ آج تو ان حالات میں ہم نے بڑے بوڑھوں سے جو کچھ بھی سنا ہے اس پر عمل کرتے ہوئے کسی صورت سے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے چلے جا رہے ہیں اور اپنے اسلام کو اور اپنے ایمان کو کسی حیثیت میں بھی محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن اب کے 10 برس کے بعد جب ہم آنکھیں بند کر لیں گے اور ہم اللہ کے دربار میں پہنچ جائیں گے اور ان بچوں کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ اسلام کسے کہتے ہیں، صرف یہی جانیں گے کہ صرف نماز روزے کا نام اسلام ہے، کپڑا جیسا چاہو پہن لو، ثقافت جو چاہو اپنا لو، جہاں چاہو کلب میں چلے جاؤ، کھیل کے میدان میں جاؤ، ڈانس گھر میں چلے جاؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا، واپس آ کے نماز پڑھ لیا کرو۔ تو اگر یہی صورت رہی تو کل بتاؤ کہ قیامت کے میدان میں اگر ان بچوں نے تمہارا دامن پکڑ کے جھنجھوڑا پروردگار عالم کے سامنے کہ میرے مالک ہمیں جتنا بتایا گیا تھا اتنا ہی تو جانتے تھے، یہ ہمارے باپ دادا سے پوچھو جنہوں نے ہمیں اس نرخ میں دھکیل دیا تھا اور تنہا چھوڑ کے چلے آئے، اگر انہوں نے پہلے ہمیں سمجھا دیا ہوتا کہ اصل اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے تو ہم جس وقت مسلمان تھے اس وقت غیروں کی تہذیب کو ہم کبھی نہیں اپناتے، اور آج ہمیں یہ نہ دیکھنا پڑتا، یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا۔ تو میرے عزیزوں بات بڑی بڑھ جائے گی اور ظاہر بات ہے کہ آپ جانتے ہیں میں کوئی تقریر تو نہیں کرتا، کبھی اگر موقع ملا تو پھر انشاءاللہ العزیز کوئی ضروری باتیں کروں گا۔ آج مجھے صرف اتنا بتانا ہے، ایک بار تو پھر دوہرا دیتا ہوں کہ اپنی حیثیت کو پہچانو، تم وہ نہیں ہو کہ غیر مذاہب والے تمہیں اپنا کھلونا بنا لیا۔ آپ نے کبھی سنجیدگی سے سوچا، آج ہر مسئلے پر ہمارے وہاں میٹنگ ہوتی ہے، کوئی بات آئی سر کا دوپٹہ ہونا چاہیے کہ نہیں، برقع ہونا چاہیے کہ نہیں، عورتوں کو پردے میں رہنا چاہیے، جیسے معلوم ہوتا ہے کیا رسول نے اس کا کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے؟ بولو، اللہ و رسول نے اس کا کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے، اور جب فیصلہ کیا ہے تو تمہیں میٹنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بتاؤ پہلے تو جانتے ہو یہ کون سی راہ ہے؟ یہ وہ راہ ہے جو ہزاروں برس سے دوسرے لوگ اپناتے چلے آئے ہیں، جب کوئی ضرورت پڑی میٹنگ کر لی اور 2-4 آیتوں کی تبدیلی کر لی اپنی بات، جب حالات کو دیکھا اس کو ذرا سا سرکا لیا، تو حالات سے سمجھوتا کرتے کرتے اپنا مذہبی ختم کر ڈالا۔ یہ دنیا چاہتی ہے کہ تم بھی اسی راستے پر آ جاؤ تاکہ اپنے 10 برس کے بعد ہم تمہاری اولاد سے کہہ سکیں کہ جیسے ہمارا مسلک تم کہتے ہو کہ غلط ہے ویسے تمہارا بھی دین جا چکا ہے۔ اگر ہم نے تبدیلیاں کی ہیں تو تم نے بھی تو تبدیلیاں کر لی ہیں اپنے وہاں۔ تو اب طرح طرح سے لوگ کبھی یہاں میٹنگ کریں گے، کبھی وہاں میٹنگ کریں گے، چلو یہ مسئلہ آیا ہے، کبھی وہ مسئلہ آیا ہے، صاحب قرآن کی تشریح سے یہ کر رہے ہیں، کبھی وہ کر رہے ہیں۔ ارے قرآن کی تشریح کرنے کے لیے تم ہی لوگ رہ گئے ہو، اچھے پڑھے لکھے لوگ تو خاموش بیٹھے ہیں، یہ 2 کتاب پڑھ کے اردو کی اور ترجمہ پڑھ کے آئے ہیں قرآن کا تو وہ جناب وہ قرآن مقدس کی تفسیر فرما رہے ہیں۔ تو میرے دوستو یہی ہے گمراہی کا ذریعہ۔ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو اس گمراہی سے بچائے اور مغرب پرستی سے ہمیں دور رکھے اور مغربی ذہنیت رکھنے والوں سے ہمیں دور رکھے۔